اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين صدق الله مولانا العظيم۔ پچھلی آیات کے اندر دس بری صفات اس بندے کے اندر جو تھیں ولید بن مغیرہ اس کی بیان کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا فلا تطع المکذبین کہ آپ نے اس کی اطاعت بات نہیں ماننی، جس کے اندر یہ بری صفات ہیں کہ یعنی وہ یہ چاہتا تھا کہ آپ بھی ڈھیلے ہو جائیں کہ یعنی آپ توحید کی دعوت چھوڑ دیں تو ہم بھی آپ کو تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا ذلیل انسان ہے، چغل خور ہے، دوسرے پہ الزام لگانے والا ہے اور خیر سے منع کرنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، گناہ گار ہے، اور کیا ہے، سخت مزاج ہے اور مقطوع نسب ہے، یعنی اس کے نسب کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہاں اس کے پاس مال ہے، بیٹے اولاد ہے، لیکن جب اس کے اوپر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کو قصے اور کہانیاں کہہ کے ٹال دیتا ہے۔ اور ہم نے کیا کہ سنسم علی الخرطوم، ہم عنقریب اس کے نشان یعنی ناک کو، اس کی خرطوم کو نشان لگائیں گے تو اس کو ہم عبرت بنا دیں گے۔ اب یہاں سے اللہ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، انا بلوناہم، ہم نے آپ کو بھی آزمایا جس طرح ہم نے آزمایا تھا اصحاب الجنہ، باغ والوں کو۔ ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا جو باپ تھا نا، تین بھائی تھے، ان کا باپ بڑا سخی تھا۔ جب وہ گندم جو بھی فصل اٹھاتا تھا اس میں سے سب سے پہلے مساکین کو دیتا، اللہ کے راستے میں دیتا، اور پھر آخر کے اندر وہ اپنے گھر چیز لے کے آتا تھا۔ لیکن جب باپ فوت ہو گیا تو اب بیٹوں کی باری آ گئی، جب وہ مالک بنے تو اللہ نے قصہ بیان فرمایا، اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، اب وہ کیا کہتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم جو ہے صبح صبح جائیں گے اور اس فصل کو کیا کریں گے، کاٹ لیں گے۔ اذ اقسموا لیصرمنها، یعنی وہ آپس میں قسمیں اٹھا رہے تھے کہ صبح صبح جائیں گے جب سارے لوگ سو رہے ہوں گے، مصبحین، تو ہم کیا کریں گے، فصل کو کاٹ لیں گے۔ ولا یستثنون، اللہ کا نام بھی نہیں لیا، یعنی انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ اللہ فرمایا فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، تو آئی ایک چکر لگانے والی چیز تو اس اپنے تمہارے رب کی طرف سے تھی، وہ اس نے چکر لگایا، وہ پھر گئی، وهم نائمون، حالانکہ اس وقت ابھی وہ سو ہی رہے تھے، یعنی وہ ابھی لوگ سو رہے تھے۔ تو ایک اللہ رب العزت نے ایک کیا ہے وہ آگ بھیجی یا ہوا بھیجی، کوئی بھی تھی وہ، جو اللہ کی طرف سے عذاب بن کے ایسی چیز فطاف علیہا، تو اس نے ان کی فصل کا چکر لگایا، اس کو جلا کے بھوسا کر دیا، وہ ایسے کرتے جیسے وہاں چیز تھی ہی نہیں۔ اللہ ہم نائمون، وہ اس وقت سو رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم، وہ گویا ایسے کھیتی ہو گئی جس طرح وہاں کٹی ہوئی بھوسا پڑا ہوتا ہے، جس طرح وہ راکھ، کہیں فرمایا کہ کہیں جس طرح ایک چیز کو جلا کے راکھ کر دیا جائے، راکھ پڑی ہوئی تھی۔ فتنادوا، جب وہ صبح اٹھے نا تو انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دینا شروع کر دی، فتنادوا مصبح، کہ جلدی اٹھو جلدی اٹھو، جلدی چلو، اگر آپ نے کھیتی کاٹنی ہے، وہ فصل گھر لے کے آنی ہے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمون، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کھیتی ہماری سارا مال جو ہے، مال و دولت جتنا بھی ہے وہ ہمارے گھر پہنچ جائے، وہ پھل ہمارے گھر پہنچ جائے، تو جلدی جلدی کیا کرو، اٹھو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ چلے چپکے چپکے، وہ ہم اب آپس میں باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں، مذاق بھی کرتے جا رہے ہیں، آپس کے اندر چپکے چپکے آہستہ آہستہ باتیں بھی کر رہے ہیں، چلتے تیز جا رہے ہیں، چلتے تیز ہیں لیکن باتیں آہستہ کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اٹھ نہ جائیں، ہماری بات سن نہ لیں۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، اور اپنی زبانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس کوئی بھی مسکین لینے والا نہیں آئے گا۔ ہمارا باپ تو لوگوں کو انتظار کرتا تھا نا، مسکین لینے والے آ جائیں، اس کے بعد ہم کیا کریں، وہ گھر لے کے جاتا تھا۔ اب ہماری فیملی زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، حالانکہ پہلے بھی وہی لوگ دکھانے والے۔
تو اب کیا کریں، کوئی بھی مسکین ہمارے پاس لینے والا نہیں آئے گا۔ وغدوا علی حرد قادرین، آج ہم اپنی پوری کھیتی پر پورے پھل پہ پورے قادر ہیں کہ ہم اس کو کھیتی کو پورے گھر لے کے جائیں گے، ایک دانہ بھی کسی کو نہیں دیں گے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، اور جب وہاں اس کھیتی کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا تو کیا کہنے لگے، انا لضالون، ہم تو راستہ بھول گئے، ہم راستہ بھول گئے، بھٹک گئے، ہماری تو کھیتی جہاں ہے ہی نہیں ہے، جو ہم نے چیز لگائی تھی وہ تو جہاں ہے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم کیا کر گئے، راستہ بھول چکے ہوں، ہمیں پتہ ہی نہ چلا ہو کہ ہم اندھیرے کے اندر جو آئے ہیں راستہ بھول گئے ہوں۔ اور یہ کہنے کا نہیں، بل نحن محرومون، ہم محروم کر دیے گئے ہیں، ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان میں سے جو اوسط درجہ یعنی جو کچھ سمجھدار تھا نا ان کا بھائی، اس نے کہا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا، قال الم اقل لکم لولا تسبحون، کہ تم نے کیا کیا ہے، اللہ کا نام بھی نہیں لے کسی چیز پہ، یعنی جب میں اس وقت تم نے کہتا رہا کہ اگر تم نے یہی کام کرنا ہے تو تم انشاءاللہ تو کہہ لو کہ اللہ کے اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا۔ تو انہوں نے کسی کا یعنی وہ انشاءاللہ بھی نہ کہا، انہیں اپنے اس میں یعنی طاقت پہ ناز تک ہم صبح جائیں گے، ہم اپنے کھیتی کو اٹھا کے لے آئیں گے۔ تو انہوں نے قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو اس وقت وہ خود ہی اقرار کرنے لگے کہ پاک ہے ہمارا رب، کہ ہم تو خود ہی ظالم تھے، کہ ہم نے یہ مشورہ کیا تھا کہ کیا کریں گے، ہم کھیتی کو صبح اٹھا کے لے آئیں گے اور گھر کسی مسکینوں کو بھی کسی غریب کو بھی نہیں دیں گے۔ تو آپس کے اندر اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کی طرف بڑا بھائی دوسرے کو کہتا ہے، دوسرا تیسرے کو کہتا ہے کہ یہ مشورہ تیرا تھا، تو نے ایسے کیا تھا، تو نے ایسے کہا، دوسرا کہتا ہے نہیں تو نے ایسے کہا تھا، تیسرا کہتا ہے نہیں تو نے ایسے کہا تھا، یعنی آپس کے اندر ہی وہ کیا ہے لڑنا شروع کر دیا کہ یہ باتیں جو ہے کہ تم نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جو پھل ہے جو ہر چیز ہے وہ اپنے گھر لے آئیں گے، مسکینوں غریبوں کو نہیں دیں گے۔ قالوا یا ویلنا، خود اپنے آپ کہیں یہ ہمارے لیے بڑی ہلاکت ہے، انا كنا طاغین، کہ ہم تو سرکشی پہ اتر آئے تھے، کہ ہم نے اللہ کا حکم بھی نہ دیکھا، اللہ کا نام بھی نہ لیا، یعنی اللہ کے جو بھی کام کرنا ہو وہ انشاءاللہ کی جو ہے انشاءاللہ کہنا کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام ہم کریں گے۔ جس طرح وہ واقعہ لکھا ہوا نا کہ ایک آدمی بازار کے اندر گھوڑا لینے جا رہا تھا، تو مسجد میں ٹھہرا نماز پڑھنے کے لیے، گھوڑا اس نے مولوی صاحب جو بھی تھے وہاں، انہوں نے کہا، اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے، تو اس نے کہا میں گھوڑا لینے کے لیے جا رہا ہوں، پیسے میرے پاس ہیں۔ تو اس بندے نے کہا کہ تو کہہ رہے کہ انشاءاللہ میں گھوڑا لینے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا انشاءاللہ کی کون سی بات ہے، پیسے میری جیب کے اندر ہیں، میں نے انشاءاللہ کی کون سی بات۔ وہ جب گیا بازار کے اندر، وہ منڈی کے اندر، تو انشاءاللہ اس کا جو کیا وہ جیب تھی کسی نے کاٹ لی، تو جب اس نے ہاتھ جیب کے اندر ڈالا تو پیسے نہیں تھے، تو اب کیا اس نے گھوڑا لینا جو واپس آ گیا، تو اسی مسجد کے اندر وہ نماز پڑھنے لگا، تو اس مولوی صاحب جو وہاں تھے انہوں نے پوچھا گھوڑا لیا، کہتے نہیں انشاءاللہ میں جب گیا یہاں سے تو میں نے انشاءاللہ اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، تو انشاءاللہ میری ہاتھ جو ہے انشاءاللہ نیچے ہی چلا گیا، تو انشاءاللہ میں واپس آ گیا۔ تو میں نے کہا اب ہر بات کے ساتھ انشاءاللہ، اس نے کہا جو آپ بات کہی تھی وہ اس وقت میں نے عمل نہیں کیا تھا، اب مجھے سمجھ آ گئی کہ انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، تو اب انشاءاللہ میں جو ہے وہ فارغ کھیلا گھر جا رہا ہوں، یعنی ہر بات کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں۔ انہوں نے بھی ایسے کیا، انہوں نے اللہ کا نام نہ لیا، تو اپنے آپ پہ انہوں نے کو ناز تھا کہ ہم کھیتی صبح اٹھا کے لے آئیں گے، تو کیا ہوا، ایک تو اللہ نے ان کی کھیتی کو جلا کے راکھ کر دیا، اور آپس کے اندر وہ لڑنا شروع کر دیے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور پھر انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار بھی کر لیا۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کہ ہمارے لیے خرابی، ہمارے لیے ہلاکت ہے، کہ جو ہمارے لیے سرکشی ہے۔ ان قریب عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا، ان قریب ہمارا رب ہمیں اس کا اچھا بدلہ دے گا، یعنی اب ہمیں سمجھ آ، وہ خود اقرار کرنے لگے، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان قریب ہمیں اپنا رب جو ہے وہ ایسا عطا فرما، انا الی ربنا راغبون، ہمارا رب ہمارے پہ مہربانی فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل کے یہ واقعہ تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ جو خاندان تھا، پھر جب انہوں نے پکی سچی توبہ کی تو پھر ان کی کھیتی کے اندر انگوروں کا اللہ نے رب العزت نے انگوروں کی بیلیں اگائی، اور ایک خوشہ جو ہے وہ ایک اونٹ پہ لاد کے جاتا تھا، اتنے خوشے اونٹ کے وہ انگوروں کے ہوتے تھے کہ ایک آدمی اس خوشے کو اٹھا نہیں سکتا تھا، اتنا بڑا خوشہ انگوروں کا ہوتا تھا کہ اس کو اونٹ پہ گھوڑے پہ لاد کے وہ لاتے تھے۔ یعنی جس وقت انہوں نے سچی اور پکی توبہ کی، پھر اسی راستے پہ چلے جس راستے پہ ان کا باپ تھا، یعنی غریبوں کے اندر وہ کھیتی کے اندر تین حصے کرتا تھا، ایک حصہ وہ کھیتی پہ لگاتا تھا، ایک حصہ مساکین کو تقسیم کرتا تھا، ایک حصہ وہ گھر لے کے آتا تھا۔ پھر انہوں نے کہ اللہ رب العزت ہم سے تو کیا 20واں حصہ مانگتے ہیں نا، کہ اپنے یعنی عشر کتنا حصہ ہے، 20واں حصہ ہے، تو اللہ
تو ہم وہ تیسرا حصہ نکالتا تھا، تو اللہ رب العزت پھر اس کھیتی کے اندر اللہ نے برکت بھی دی کہ ایسا ایسا خوشہ پیدا کیا کہ ایک ایک اونٹ ایک ایک گھوڑا اس کو اٹھا کے لاتا۔ الفما کذالک العذاب، اسی طرح ہوتا ہے ہمارا عذاب، جس وقت لوگ سرکشی کرتے ہیں نا، پھرتے ہیں اللہ کے حکموں سے، اسی طرح ہمارا عذاب ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر، ولا عذاب الآخرت اکبر، جو آخرت کا عذاب ہے وہ اس سے بہت بڑا ہوگا، یہ دنیا کے عذاب سے کئی گنا بڑا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ کیسی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کئی سال 100 سال جلایا ہے، اگر اس آگ سے بندے کو نکال کے دنیا کے اندر آگ کے اندر ڈال دیا جائے، وہ ایسے سو جائے جس طرح انسان پنکھے کے نیچے سو جاتا ہے، یعنی دنیا والی آگ میں اس کو ایسا سکون آ جائے گا۔ جہنم کی آگ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی آگ بھی جہنم کی آگ سے روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی اس آگ سے بچا دے۔ اور یہ دنیا کی آگ، کوئی آدمی اب دھوپ کے اندر بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو آگ کی دوسری بات ہے، یعنی آگ ایسی سخت چیز ہے، لیکن یہ آگ بھی اس آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا یہ کذالک العذاب، یہ ہمارا دنیا کے اندر عذاب ہے، لیکن ولا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جان لیتے، اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ آخرت کا عذاب کیا ہے، تو پھر یہ ان سرکشیوں پہ، ان چیزوں پہ نہ اترتے۔ اللہ حفاظت فرمائے، عمل کی توفیق نصیب۔